فیصل بھائی یہ سارا جو معاملہ ہوا، آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف کو لاشیں چاہیے، وہ اپنی لاشیں کلیم بھی کر رہے ہیں، بھٹی صاحب ریفرنسز بھی دے رہے ہیں انٹرنیشنل جرائد کے. آپ کے نزدیک یہ سارا جو معاملہ ہوا اٹ از اے فیاسکو فار دا گورنمنٹ اور اٹ از اے فیاسکو فار تحریک انصاف؟ بہت شکریہ کامر شاہ صاحب. دیکھیے کامر شاہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، تحریک انصاف کو تو اس کال سے بہت نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف تو سائڈ پہ ہو جائے، وہ ریلیونٹ ابھی نہیں ہے. ریلیونٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی زندگی ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. سختیاں عمران خان صاحب کے لیے بڑھ رہی ہیں. جو ٹویٹر جبران الیاس چلا رہا ہے خان صاحب کا، وہ تو جیل میں وہ نہیں چلا رہے، وہ خان صاحب کی تکلیفیں بڑھا رہا ہے. جو خان صاحب کو یہاں تک پہنچانے والے تھے، وہ 22 سال کی سیاست ان کی دیکھ لیں. نہ وہ چور تھا، نہ وہ گھڑی چور تھا، نہ وہ 190 ملین کا چور تھا، نہ وہ جلاؤ گھراؤ کی مار کی لاشوں کی سیاست کرتا تھا، نہ وہ عدالتوں کے خلاف عمران خان کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ فوج کے خلاف تھا. ہمیں اس نے یہ پڑھا ہے نا، جو ہمیں یاد ہے وہ بھول گیا کہ بھلانے والا کون ہے. جب ان کی جمائمہ خان صاحبہ سے طلاق ہو رہی تھی تو اربوں ڈالر ان کو حصے میں آدھے ملنے تھے قانونی طور پر، جو انہوں نے نہیں لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی 1 کروڑ کی چوری نہیں کر رہا، وہ 100 روپے کی چوری کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ چوری کروائی گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بری ذمہ ہو گئے، سائن تو انہوں نے کیا. سب چوری کس نے کروائی ہے؟ بی بی نے، بیگم صاحبہ جب زندگی میں جب آئی ہیں تب سے یہ گوگی گینگ وجود میں آیا. این مین کاف کی فالوں والا بزدار سامنے آیا، اینٹی کرپشن آئی، ویلنگ ڈیلنگ آئی. شواہد پرانے ڈی جی آئی ایس ہے جو آج کے چیف ہیں، انہوں نے دیے آڈیو ویڈیو شواہد دیے، جب بجائے کچھ شاباشی دیتے ان کو. ایسا کیا ہے کہ عمران خان جیسی پرسنالٹی ڈومینیٹ ہو گئی ہے بشرا صاحبہ سے؟ سر میں آ رہا ہوں نا سر. دیکھیں میری بات سنیں، شاہ نواز بھٹو صاحب کے آگے مثال ہے، کلنٹن صاحب کے آگے مثال ہے کہ وہ امپیچمنٹ میں چلے گئے خاتون کی وجہ سے. سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو گیا نا، وہ نیچے تہہ خانے سے لے کے آتا تھا، جو کچھ ہوا پبلکلی سامنے. سلطنتیں ڈوب گئی عورتوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ہنی ٹریپ آپ کس کو کہتے ہیں. تو گیم تو کوئی بھی بن سکتا ہے، میں اور آپ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں. چلے ہم سستے میں 2-4 کروڑ روپے میں چھوٹ جاتے ہیں، یہاں سیاست بھی گئی، اب زندگی کے لڑے پڑ گئے، وہ اور بات ہے. لیکن انسان تو کمزور ہے. یار آپ کا بڑا اچھا آرگومنٹ لگا کہ عورتوں کی وجہ سے سلطنتیں ڈوب گئیں. ٹھیک ہے سر، دیکھیں سر، لیکن سر آپ اور ہمارے جیسے لوگ جو 2-4-5 کروڑ روپے نکل جاتے ہیں، ہمارے اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی اس گینگ کے اندر ایسی جگہوں پہ تھوڑے بہت. بھائی کلیئر کر دیں کس گینگ کی بات ہو رہی ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں ہنی ٹریپ سے شروع ہوئے ہیں آپ سلطنت زوال کے. میں تو دیکھیں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان خاتون کے آنے کے بعد ان کے ہواری جو ہیں گنڈا پور سارے کمپرومائز جو لوگ وہ ایک جگہ پہ کھڑے. پھر ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ درباریوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں نوکر. لیکن یہاں تو بی بی کہہ رہی ہے بغیرت، بے شرم، بے حیا، گدھے. یہ کہا انہوں نے، آپ کہہ رہے ہیں اندرون کا. میں نے نہیں کہا سر، یہ رپورٹ ہوا ہے اور میں تو اس کو انڈورس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب کون کس کھیت کی مولی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے عمران خان کی زندگی کے اوپر اس کو خدا نہ خواستہ کچھ کروا کے اس کی 75 سال 70 سال اس کی لاش کے اوپر سیاست کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے. پھر آپ نے بیانیہ دیکھا قاسم سوری جس کو ڈپٹی اسپیکر بنایا عمران خان، پاگل ہو گیا ہے. تو یہ سب جو میں باتیں کر رہا تھا اتنے دن سے کہ پاگل پنے سے لے کے شروع کر رہے ہیں، پھر اس کو پاگل خانے لے جائیں گے، پھر کہیں گے کہ اس کا کچھ ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں جی تحویل میں عدالیہ جیل کی بالکل سیکیور ہے، ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر دم درود اور بارود، اگر بیوی آگے پانی پلا دے، میری بیوی کہے یہ کافی نہیں پینی تم نے، اب یہ کافی پی لو، تو آپ تھوڑی روک سکتے ہو اسے. میں نے پی لینی ہے. ٹھیک ہے، دیکھو آپ نے پینی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں تو سمجھدار ہو گیا ہوں سر وقت کے ساتھ. لیکن آپ کو پہلے میں نے 1-2 چیزوں سے روکا تھا اور میں صحیح تھا، بالکل روکا تھا، ایز اے فرینڈ، ایز اے بردر. بالکل سر. لیکن ویسے جلنے سے پہلے دیکھیں آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا، ورنہ آپ کو بھی بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں اس سلسلے. ٹھیک ہے، اب سر سوال ان کو روک کے ہٹاؤ، یہ مان نہیں رہے. اچھا چلے سر، یہ بھی جل کے بھی ٹھیک ہو جائے گا. دوسری چیز کیا ہے سر کہ گورنمنٹ نے اس کو ہینڈلنگ کیسے کی. دیکھیں، یا تو کوئی لاشوں کا ثبوت، کوئی برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، تدفین، کوئی کفن، کوئی ورثہ وارث. اب ایک آدمی کا بھی اگر شہادت ہوئی، ایک آدمی کی، چھوڑ دیں آپ نمبر کو، اگر وہ رینجرز کا ہوا ہے، ورکر ہوا ہے، پولیس والا ہوا ہے، ایک بھی ہوا ہے سر، میں کہہ رہا ہوں ایک ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، ایک بھی اگر گیا، کس کی ہٹ درمی، کس کی مفاد پرستی، کس کی وجہ سے گیا، کس کی ضرورت کیا تھی، اس سے آپ کو ملنا کیا تھا. جب آپ کہہ رہا تھا آپ کو 24 میں نہ خان صاحب ملیں گے، ریلیز ہوں گے، نہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا، نہ جمہوریت کا کوئی فائدہ ہوگا، آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کام سے اب خان صاحب نے جو آج سٹیپ لیا ہے، آج مجھے لگ رہا ہے خان صاحب نے ریئلائز کر لیا ہے کہ ان کا گیم ہو رہی ہے. کس چیز پہ آپ کہہ رہی ہیں؟ جو انہوں نے کہا نا کہ آپ اسمبلیوں میں جائیں، آپ سینیٹ میں جائیں، اجلاس میں لوگ 180 ڈگری کا اسٹیٹمنٹ سمجھ رہے تھے، وہ کہے گا تباہی پھیر دو، آگ لگا دو، مار دو. وہ تو کہہ رہا ہے میں نے ڈی چوک میں بھی جانے کا بھی نہیں کہا. میں یہی اب آپ سے کہہ رہا ہوں، لیڈر کہہ رہا ہے جس کا ووٹر سپورٹر ہے، وہ لیڈر کہہ رہا ہے کہ سیاسی سے آگے نہیں جانا. آپ کی دفعہ بشرا صاحب نے ڈاج کیا ہے. دیکھیں بشرا صاحب انہوں نے اپنی گڈ ول میں یہ گڈ ول، دیکھیں گڈ ول اگر ہوتی تو ڈی چوک میں گنڈا پور اور بیگم صاحبہ جو کلیم کر رہے تھے وہ آخری لوگ ہوں گے، وہاں جاتے.
بھاگے بھی سب سے پہلے بھگوڑے مفرور بھی یہ تھے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا ورکر کو چھوڑ دیا جیل کھانے کے لیے, ذلت رسوائی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ جی ہمیں تو زدوکوب کیا ہے, بیگم صاحبہ نے کہا اپنی بہن کے تھرو, جو میں نے ہی بریک کیا, کہ گنڈا پور زدوکوب کر کے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. چلے آپ 70 سال کی نہیں 15 سال کی کاکی تھی مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ گاڑی میں بٹھا لیا. پھر آیا ٹائر پنچر ہے, پھر سی سی ٹی وی فوٹیج دوسرے دن گورنمنٹ دکھا رہی ہے کہ وہ ٹہلتی بھی جا رہی گاڑی بیٹھی ہے. ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے لیے زیادہ وہ ہوا ہے اور گورنمنٹ مزید ویک نہیں ہوئی. دیکھیں میری بات, گورنمنٹ کیسا دو جیسے کہہ رہے ہیں ظالم اور جھوٹے ثابت ہوئے. گورنمنٹ کی دو چیزیں آپ بڑی ریلیونٹ سمجھیں. ایک تو مصدق صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں, ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن میں جائیں گے, ان کو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اپوزیشن تو بہت دور کی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو گورنمنٹس ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے پانی کی طرح رستہ نکالنا, تھکانا سیاست کو. میں بار بار کہہ کہ مر گیا. میں نے ان سے کہا جب میں وزیر تھا وفاقی, مولانا صاحب آ رہے تھے, ٹھیک ہے, مولانا صاحب کے بندے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہے, دھرنا لے کے آ گئے, دھرنا لے کے آتے. ہم نے ان کو کیا جگہ دی, ہم نے جگہ دی, وہاں بلڈوزر صفائی کرائی, باتھ روم دیے, جھولے دیے, جو انتظامات تھے, بتی, سب کچھ دیے, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ وہ آپٹکس ہے نا آپ کا, تصویریں ہیں آرکائیو میں پڑی ہوئی, ٹھیک ہے. وہ آئے, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, ہم نے بھی کچھ نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں ان کو بیٹر طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تھا. اس کا بیٹر طریقہ یہ تھا کہ آپ وہ گورنمنٹ سے جگہ مانگتے, ان کا پرامن احتجاج ان کا حق تھا, یہ جگہ دیتے, وہاں وہ تھکتے چلاتے. گورنمنٹ بھی کوئی اتنا اچھا طریقے سے مینیج نہیں کرتے. میری بات یہ دیکھیں سر, مینجمنٹ اس کو نہیں کہتے کہ اگر ایک آدمی بھی ریجرز کا سپاہی یا کوئی ورکر یا پولیس والا بھی شہید ہوا ہے تو یہ مس مینجمنٹ نہیں, یہ ڈیزاسٹر ہے سب کے لیے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے لیے چاہے وہ گورنمنٹ کے لیے. ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے نا, مال و جان کی, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں اسلام آباد میں انٹر اگر کس طرح ہو گئے وہ, اچھا, پلس یہ کہ مصدق صاحب کی جو پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی کی مارکیٹنگ ٹیم ہے, وہ 500 آدمی لاتے ہیں یا 5000 کنٹینر لگا دیتے ہیں, تو جس کو نہیں بھی پتا ہوتا وہ دھرنا کرنے آ رہے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو ان کو بھی سمجھداری کی ضرورت ہے, اور جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو حکومت اور پریشانی میں ہوتی ہے ان کو ساتھ بیٹھنا ضروری ہے, کیونکہ یہی ماتحت جو ادارے ہیں آپ کے جو آئین و قانون کے تابع ہیں ان سے یہ بات کر سکتے ہیں. گورنمنٹ پی ٹی آئی نہیں بات کر سکتی, ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی, انڈائریکٹ ہی ہو سکتی, تو کریں ان کو انگیج. اس کا کوئی بریک لینی ہے. سر دیکھیں میری مصدق صاحب سے گزارش یہ ہوگی کہ جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ ریاست روکے گی, یہ غلط بات بھی ہے اور بیانیہ بھی غلط ہے. آپ کے حکومت روکے گی, چلیں حکومت روکے گی جی, حکومت روکے گی. پیراگراف کے اندر اسٹیٹ کی, ٹھیک ہے سر, پیراگراف کے اندر لاسٹ سٹیج کے اوپر گورنمنٹ کی نہیں, 245 کے تحت آپ نے لیگلی فوج بلا لی ہے. بٹ جب آپ امپریشن یہ دیں گے کہ فوج اور ایک پولیٹیکل پارٹی آمنے سامنے کھڑی ہے, یہ تھوڑا ناجائز ہے. میں کریکٹ کر, کوئی امپریشن میں نے نہیں دیا ہے, یہ آپ نے ذکر کیا, میں نے کوئی ایسا امپریشن نہیں دیا. آپ سے بلا آپ کی گورنمنٹ نے دیا, گورنمنٹ نے فوج بلائی ہے, ان سے بات کریں. کامران شاہ صاحب میں کہہ رہا ہوں ان سے بات کر رہی ہیں. لیکن کامران شاہ صاحب میں نے تو کہا 245 لیگل فریم ورک کی طرف لاسٹ ایئر میں کھڑی رہی. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں سر, میرا ابھی بھی مقصد سیاست اقتدار کی بات نہیں. میرا ابھی سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ خان کی جان کو لالے پڑے ہوئے, ٹھیک ہے, لالے پڑے ہوئے ہیں, اور اس کی لالے پڑنے کی جو مین کاز روٹ جو ہے وہ ہے ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہواری. وہ خان تو ان کی کسٹڈی میں بھائی. سر میں نے آپ سے کہا نا, میری بیوی اگر مجھے آگے پانی دہی کھلا دے گی تو ان کی ذمہ داری ختم ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں میری ان سے بھی گزارش ہوگی, میں آج بلاول صاحب کے پاس بھی گیا ہوں, میں صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, میں مولانا صاحب کے پاس جاؤں گا, انٹرنیشنلی بھی جاؤں گا. کیا کرنا؟ میں ان کے پاس ایک چیز کے لیے جا رہا ہوں کہ دیکھیں سیاست, ڈیموکریسی, سب چیزیں ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے. ہم سب کا ایک اولین فرض ہے کہ ہماری کسی سے اختلاف بھی ہے سیاسی, اس کی جان کا تحفظ کرنا ہمارا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے. فیصل صاحب آپ کو لگ رہا ہے, کوئی کوشچن ہے پہلے تو, یہ حکومت بہت سیریس ہے گورنر راج کے لیے, ناکو ناک آ گیا گنڈا پور, یا گنڈا پور آپ کہتے ہیں کمپرومائز ہے, پھر تو گورنر راج لگانے کی ضرورت ہے. اگر اپنا سر میں تو پچھلے 4 دن سے کہہ رہا ہوں گورنر راج کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوشچن ہی نہیں ہے. اور گورنر راج کا گورنمنٹ نے ضرور ڈسکشنز کی ہیں, ٹھیک ہے, بٹ یہ ایک بی ٹیم اگر اس کی مارکیٹنگ بننا چاہتی ہے گنڈا پور کی اور پی ٹی آئی کی تو ضرور کر دیں. اب میرا آپ سوال, کس حد تک چانس ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے میں نے آپ کو کہا نا کہ جو غلطیاں ان سے کر دی گئی یا کروا دی گئی, میں نے کہیں نہیں کہا کہ وہ کاکے تھے, غلطیاں ان سے کروائی گئی, لیکن ایک آدمی کی ہسٹری تھی. دیکھیں آج بھی کامران شاہ صاحب یہ موقف پی ٹی آئی سے نکالنے کے بعد میں خان کا بتا رہا ہوں کہ اس سے ان لوگوں نے یہ کام کرایا کیا, اس نے ذمہ داری اسی کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن پی ٹی آئی کا کوئی بندہ یہ بات خان کے لیے نہیں کر رہا. پی ٹی آئی کا بندہ بشرا بی بی کو ڈیفینڈ کرنے آ رہا ہے, اس کو پاگل بنانے کے, پاگل ہو گیا یہ کرنے کو آ رہا ہے, اس کے لیے کہانیاں بنانے کے لیے پاگل بننا یہ ہو نا کہ پاگل بنانے کا, ٹھیک ہے, جھوٹی خبر. پھر آپ نے پروپیگنڈا چلایا ہوا دبا کے کہ لاشیں گر گئی. اب آپ اس کے ٹویٹر کے اوپر تصویریں لگا رہے ہیں اور فوج کا تکلیف, ریاست کا نقصان پیدا کر رہے ہیں. وہ سب کچھ کا نقصان ہی نقصان خان کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ کیا کو لگتا ہے رستے بند ہی ان کے لیے بھی کسی ڈیل کے؟ دیکھیں آج جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مثبت
ان کا بیان آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو جتنا ان کو سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا آپ ڈائیلاگ اور بات کریں اور قومی اسمبلی میں جائیں. اور ڈائیلاگ کے لیے دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فارم 47 کی ہے حکومت, تو کیا 2018 میں ہم نے مینڈیٹ نہیں چرایا تھا؟ میرا یہ سوال نہیں, ہم نے مینڈیٹ نہیں چرایا تھا, سنیں نا, ہم نے بھی چرایا تھا. دیکھیے فرق یہ ہو سکتا ہے, یہ پاپولر نہ ہم پاپولر ہے, تو بات کرنے کے لیے تو یہی ہے. ان سے بات کریں گے تو جدھر آپ کو بات کرنے کا شوق ہے وہ یہی بات کریں گے. میرا آپ سوال کچھ اور ہے, میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کیونکہ ریاست کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ باقیوں کی گورنمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں, کتنا پرسنٹ چانس ہے کہ اگلے کچھ مہینوں کے اندر ایون کوئی آپس میں مذاکرات کنسٹرکٹیو ہو سکتے ہیں ریاست کے اور عمران خان کے, یا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں سر, ریاست نہ ڈائریکٹ آئی ہے نہ ریاست بات کرے گی, اس میں بڑا کلیئرٹی ہے. اوکے, اب جو ریاستی مشینری سے آپ نے بات کرنے کی جو خواہش رکھتی ہے پی ٹی آئی, اس کا راستہ یہ ہے حکومت. حکومت ہی کا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ بات کر سکتے ہیں. یہ پھر آگے 6 لوگوں سے بات کریں, 20 سے بات کریں. ہمارے جیسے لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ ان سے بھی بات کریں, باقی پولیٹیکل فورس میں, اور جہاں معافی تلافی کے لیے ہاتھ پیر جوڑنے ہم بھی کو کر لیں گے کہ اس کی جان بچ جائے. دیکھیں میری بات سر, چھوڑے نا لڑائی. کامران شاہ صاحب, اس ملک کی نا بہت ڈینجرس ہسٹری ہے. اس ملک میں ایوان سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا, ٹھیک ہے, اور جیل سے ایوان میں بچھا دیا گیا. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں.